بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عطاء الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہے، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 96 پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، ان کی جو گرفتاری ہے اس کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ ان میں بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے ساتھ آج اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی ہوئی۔ اس کے بعد بیرسٹر گوہر نے باقاعدہ طور پہ باہر آ کے میڈیا ٹاک کیا، اور میڈیا ٹاک میں جو باتیں انہوں نے کیا اس پر جو ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں۔ خاص کر علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو بہنیں تھیں عمران خان کی، ان کو ملنے بھی نہیں دیا گیا۔ اندر کی کیا بات ہوئی، اندر کی کیا کہانی ہے، اس ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ سینئر صحافی عمر جٹ صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ عمر جٹ صاحب نے یہ کوٹ بھی میرے لیے گفٹ کیا ہے، تو تھینک یو ویری مچ سر، اسپیشلی لاہور سے لے کے آئے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سر 96 لوگوں پر ایف آئی آر وارنٹ گرفتاری کی جاری ہو گئی، اور ان میں بیرسٹر گوہر اور علی محمد خان شامل نہیں ہے۔ کیا وہ کمپرومائزڈ ہے اس لیے شامل نہیں ہے سر؟ تھینک یو، بہت شکریہ عطا۔ اصل میں آج جو لسٹ آئی ہے اس میں تقریباً پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ہر جو ان کا رہنما ہے اس کا نام اس لسٹ میں شامل ہے۔ اس میں آپ بیرون ملک بیٹھے ہوئے زلفی بخاری ہوں، یا پاکستان میں عالیہ حمزہ ہوں، یا خدیجہ شاہ ہوں، واٹ ایور جو آپ نام لیں اس لسٹ میں وہ تمام ہیں۔ ان تمام لوگوں کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں۔ عمران خان کا نام بھی اس میں شامل ہے، اس میں بشرا بی بی کا نام بھی شامل ہے۔ اس میں نے بڑا ڈھونڈا، میں دیکھتا رہا، میں نے ایک بار لسٹ پڑھی، پھر میں نے دوسری بار لسٹ پڑھی، پھر میں نے تیسری بار لسٹ پڑھی، پھر میں نے چوتھی بار لسٹ پڑھی۔ میں نے کہا شاید مجھ سے مسٹیک ہوگی ہو۔ پھر ہمارے کچھ دو صحافی تھے، ان کو میں نے کہا کہ یار آپ لوگ بھی ایک نظر ڈال لیں کہ شاید میری آنکھوں سے کہیں اوجھل ہو جائے۔ تو اس میں مجھے یہ دو نام نظر نہیں آئے، نہ علی محمد علی خان نظر آئے، نہ بیرسٹر گور نظر آئے۔ اب یا تو دو چیزیں ہیں، دیکھیں عطا صاحب، دوست پاس ہو جائے نا، خود فیل ہو جاؤ تو کوئی زیادہ بندے کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کا ساتھی، آپ کا دوست فیل ہو جائے نا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل ہوتی ہے نا، جب کہ یار سوری دوست پاس ہو جائے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ محمد علی خان اور بیرسٹر گور دیکھیں، جہاں پوری پارٹی بشمول اس پارٹی کا جو بانی قائد ہے، جو بنانے والا ہے، اس کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے، اور نہیں ہے شامل نام تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو موجودہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، ان کا نہیں ہے، محمد علی خان کا نہیں ہے، دبے پاؤں جو چلتے ہیں ان کا نام نہیں ہے۔ تو مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو۔ میرا تو سوال صرف اتنا تھا کہ کیا ان کا تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کہ باقی سب کے نام ہیں، تو کون سا ایسا انہوں نے جادو کیا ہوا ہے، یا کتنے وہ بڑے اس ملک کے اور اس ساؤتھ ایشیا کے لائر ہیں، بیرسٹر ہیں، کہ ان کا نام نہیں ہے جی، ان کا نام لائے گا تو بڑا کوئی وہ ہے جی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی ان کا نام شامل کریں، میرا تو یہ ہے کہ جو باقیوں کے نام شامل کیے ہیں یہ بھی تو پولیٹیکل ورکرز ہیں، پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، تو ان کا نام آپ نے شامل کیا تو ان کا نام نہیں ہے، تو یہ سوال تو ہے، مائنڈ میں تو آتا ہے۔ باقی عطا صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اب جو رہنما ہیں وہ آج ملاقات ہوئی۔ اچھا یہ بھی ایک سوال ہے کہ باقی کوئی بھی پی ٹی آئی کا جو رہنما ہے وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کر پاتا۔ آج ان کی بہنیں 5 گھنٹے باہر ویٹ کرتی رہیں، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، الحمدللہ، معذرت۔ لیکن بیرسٹر گوہر، علی محمد خان، آج وہ پھر عمران خان سے ملاقات ہوئی، سلمان اکرم راجہ ان کی ملاقات ہوئی۔ تو باہر جو پریس کانفرنس کی گئی اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان نے بڑا سب کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اسپیشلی یہ کہا گیا جی پنجاب کی حکومت کو، جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد ہمیں اندازہ تھا کہ کیونکہ ہم اتنے عرصے سے عمران خان کو کور کر رہے ہیں بینگ جرنلسٹ، تو ہمیں اندازہ تھا کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، جو 26 نومبر کی رات کو ہوا ہے، اس پر عمران خان کا ریئیکشن بہت سخت ہوگا۔ لیکن جب بیرسٹر گوہر صاحب نے آگے باہر پریس کانفرنس کی تو اس سے ایسا تاثر گیا کہ جیسے عمران خان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور عمران خان نے لوگوں کو کہا ہے کہ جی اب بس ان کی شہداء کے لوگوں سے، گھر والوں سے ملاقات کریں، ان کو کمپنسیٹ کریں۔ اصل میں پھر جب ہم نے خبر چیک کی، پتہ چلا، تو عمران خان نے بڑا ریئیکشن دیا اس کے اوپر، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو
جلیاں والا باغ کا واقعہ ہے، یہ وہ دہرایا گیا ہے پاکستان میں، اور ایک سیاسی جماعت کے اوپر اس طریقے سے فائرنگ کی گئی ہے، لوگ مارے گئے ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک کچھ ہدایات کی اپنی پارٹی کو، جس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کنونشنز کیے جائیں شہداء کے، ٹھیک ہے. اور شہداء کے کنونشنز میں ان فیملیز کو بھی بلایا جائے جن کے لوگ، جن کے کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا جو لوگ شہید ہوئے ہیں. ہاں کسی کا مطلب جو بھی لوگ ان کے لواحقین ہیں ان کو بلایا جائے، زخمیوں کے ساتھ ان کو وہاں پر بلایا جائے، اور وہاں پر ان کو کمپنسیٹ بھی کیا جائے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے. جی. اس کے بعد عمران خان نے ایک ان کا جو پیغام ہے، جو ان کے جب ان سے کوئی مل کر آتا ہے، اسپیشلی جب وکلا مل کر آتے ہیں، تو پھر ان کا پیغام آج کل پاکستان تحریک انصاف ان کا عمران خان کا جو پرسنل ایکس اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر وہ جاری کرتی ہے. تو اب سے پہلے جو یہ عمران خان کا پیغام جاری ہوا ہے، اس میں انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو ہمیں مختلف ذرائع کے ساتھ، جو ہمیں مختلف سورسز کے ساتھ پتہ چلی ہیں. اس میں ایک تو عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 26 نومبر کا واقعہ ہوا، یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، اور یہ ایسا تاثر ہے کہ ایک بار پھر جو جلیاں والا باغ ہے اس کی تاریخ کو دہرایا گیا. انہوں نے کہا کہ حقیقی آزادی کی یہ جنگ ہے، یہ اس سے نہ میں پیچھے ہٹوں گا، نہ پاکستانی قوم اس سے پیچھے ہٹے گی. انہوں نے اپنے جو کارکنان ہیں، جو قوم ہے پاکستانی، ان کو یہ میسج دیا کہ اگر آپ نے آج ہار مان لی تو پھر آپ کا آگے کوئی مستقبل نہیں ہوگا. انہوں نے یہ کہا کہ پرامن احتجاج جو ہے وہ ہر پاکستانی کا حق ہے، اور جس طریقے سے شیلز فائر کیے گئے، جس طریقے سے ربر بلٹس فائر کی گئی، جس طریقے سے بلٹس سے لوگ زخمی ہوئے، جاں بحق ہوئے، تو یہ کہیں پر بھی اس کی ایسی تاریخ نہیں ملتی، ایسی نظیر نہیں ملتی کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کسی ریاست نے اس طرح کا کسی حکومت نے سلوک کیا ہو. بالکل. ایک میسج ان کا بڑا امپورٹنٹ، انہوں نے کہا کہ ایک تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو راولپنڈی اور اسلام آباد کے ہسپتال ہیں ان کا ڈیٹا جلد سے جلد پبلک کیا جائے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سیف سٹی کی جو سی سی ٹی وی ہے، جو سیف سٹی اسلام آباد راولپنڈی کے نام پر جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، ان کی فوٹیجز کو محفوظ بنایا جائے، کیونکہ یہ فوٹیجز اسی طریقے سے جس طرح 9 مئی کی فوٹیجز غائب ہو گئی تھی، اس طرح وہ فوٹیجز غائب نہ ہو جائیں. انہوں نے کہا جی کہ ایک انہوں نے اپریشیٹ کیا، اچھا وہ جو آپ پنجاب کی لیڈرشپ کا سوال پوچھ رہے تھے نا، تو آج عمران خان نے جو اپنے اس میسج میں جو نام لیا ہے نا، اس میں انہوں نے علی امین گنڈا پور کا نام لیا ہے، بش حبیبی کا نام لیا ہے، عمر ایوب کا نام لیا ہے، گلگت بلتستان آپ کے ایریے سے خالد خورشید کا نام لیا ہے، عالیہ حمزہ، شاہد خٹک اور نوجوان لیڈرشپ جو ہے ان کا انہوں نے نام لیا، اور باقی تمام سینئر اور جو قیادت ہے ان کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے، ممبران اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی، لیکن نام لے کر انہوں نے ان لوگوں، کیونکہ یہ لوگ آخری ٹائم تک اس دن وہاں پر موجود تھے، ان کی فوٹیجز ہیں، یہ وہاں پر کارکنوں کے ساتھ کھڑے رہے اور آخری دم تک یہ وہاں پر موجود رہے. انہوں نے کوئی مصلحت، کوئی جو اپنے قائد کی عمران خان کی جو کال تھی اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا انٹل یا انلیس جب یہ گولیوں والا واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں. اچھا اس کے بعد عمران خان نے جو آخری چیز میں اس سے بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے یہ کہا کہ حقیقی آزادی ہم ہار نہیں مانیں گے، اور اب حقیقی آزادی کا جو اگلا مرحلہ ہوگا ہم اس میں داخل ہوں گے، اور کارکنان اور تمام لوگ اس اگلے مرحلے کی تیاری کریں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آج گولیاں برسا کے لوگوں کو مار پیٹ کے ڈھیچو خالی کروانے والوں نے جب یہ سنا ہوگا، جب یہ پڑھا ہوگا کہ وہ خان جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک مرحلہ ختم ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اب اگلے مرحلے کی تیاری کریں. تو یہ اگلا مرحلہ جو ہے نا، یہ اب سوال کی طرح ان کے دماغوں میں گونجتا رہے گا. باقی جو باہر کی جو بیرون ممالک میں انسانی حقوق کے کمیشن ہیں، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو کہا گیا ہے عمران خان نے کہ آپ ان کو جا کے یہ تمام جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا جو مقدمہ ہے یہ وہاں پر جا کر رکھیں، تاکہ وہ اپنے ریپس کے ساتھ، اپنے ڈی جیز کے ساتھ اپنے آگے بات کریں، اور اس کے اوپر پھر پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر
یہ دباؤ لایا جا سکے کہ اس سارے معاملے کی جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ کرائی جائے. ٹھیک. اور اسی اس کے اوپر پھر اب یونائٹڈ کنگڈم میں، انگلینڈ میں اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں جو تنظیمیں ہیں، جو ان کے دفاتر ہیں، جو ریپس ہیں ان کے، جو وہاں سے ان سے ریلیٹڈ ان تنظیموں سے، ان این جی او سے جو لوگ وابستہ ہیں، ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا تھا کچھ روز قبل جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک جاری کیا تھا ڈوزیئر، اور اپنی ڈرائیو پہ اس کو انہوں نے ایشو کیا اور ریلیز کیا. اس طرح کے ڈوزیئرز اور اس طرح کی پریزنٹیشنز جو ہیں وہ اب یہ ان تنظیموں کے آگے رکھیں گے، اور یہ مرحلہ وار یہ کام شروع ہو جائے گا. تو اب جو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز چیپٹرز میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنا کام مکمل ہوم ورک انہوں نے کر لیا. اب اس کام کو آگے وہ لے کر جائیں گے، اور آج عمران خان نے اس کی اپروول بھی دی ہے. تو اب یہ جائیں گے ادھر اس ساری چیزوں کو لے کر. تو یہ اپڈیٹ ہے ابھی تک کی. اور باقی جو لیڈرشپ ہے، ایک اور امپورٹنٹ آج عمران خان نے، آپ کو پتا ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جی اس میں جو نمائندگی تھی، پہلے عمر ایوب تھے اور شبلی فراز تھے، کیونکہ بالکل دونوں بالکل. اپوزیشن لیڈر ہیں. اور اب آج عمران خان کی ہدایت کے بعد ان کا نام دونوں کا ہٹا کے تو اب نام شامل کیا جائے گا بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی سے، اور بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ اسمبلی سے. بہت زبردست، آپ نے پوری تفصیل خود ہی بتا دی، اور مجھے سوال کرنے کا بیچ میں موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ جو سوال میں کرنا چاہتا تھا ان کے جوابات مجھے آلریڈی مل گئے. لیکن ایک جو نئی چیز، جو نئی بات عمر بھائی نے جیسے بتایا کہ اب کارکنان اگلے مرحلے کا انتظار کریں، تو اس میں آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹویٹر پہ باقاعدہ طور پہ، تو وہاں پر ڈی چوک پہ دو پاکستان تحریک انصاف کے جو زخمی کارکنان تھے وہ پشاور میں آپس میں پشتو میں ڈسکس کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم ڈی چوک کی طرف نکل لیں گے. تو اس طرح کا جذبہ تھا کارکنان کا. اینیوے بس ٹائم کی کمی بھی ہے، اور ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ لیا آج کے دن کے پورے دن کے حوالے سے. امید کرتے ہیں ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.